یہاں سے مجھے ایک پیر صاحب یاد آ گئے. مجھے ایک پیر صاحب ثقلین میاں صاحب جو انتقال کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت اچھے پیر تھے، بہت بھلے آدمی تھے، بہت نیک تھے، بہت خوش مزاج تھے. تو ان کا طریقہ تھا کہ اجتماعی نکاح کا بندوبست کرتے تھے. یہاں 50 دولہا، 60 دولہا اور 60 دلہن اکٹھا ہوں، ایسا کرتے تھے. ویسے تو جانے کیا کیا اچھے کام ان کے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کام کرتے تھے. لیکن یہ کام یہ بھی کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں، شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں بیچارے، تو ان کی شادی بیاہ کرا دیتے تھے اجتماعی نکاح. تو جب تک میرے پاؤں کسی کام کے تھے، چلتا پھرتا تھا، تو مجھے بلاتے تھے. پہلے تو دعوت نامہ بھیجتے تھے اپنے مریدوں کے حوالے سے کہ جا کے دعوت دے کے آؤ اچھی طرح سے. تو میں نے کہا پیر صاحب سے جا کے کہہ دینا کہ غریبوں کی شادی میں ضرور آؤں گا، اور میں 10-15 نکاح جو پڑھ سکتا ہوں پڑھوں. 3-4 علماء جاتے تھے وہاں، میں پڑھوں گا، لیکن میں نذرانہ نہیں لوں. غریبوں سے کیا لینا بیچارہ، جو اپنا خود ہی نکاح بیاہ نہیں کر سکتے، دوسرا کا وہ کیا دیں گے. تو حضرت سے جا کے کہہ دینا کہ نذرانے کی زحمت نہ کریں گے. وہ کہا، مرید نے کہا حضرت یہ حضرت جانے اور آپ جانے، ہم کو تو دعوت دے کے بھیجا تو ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو. کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دوسری بات مگر کہہ دینا حضرت سے کہ میں وہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں نکاح پڑھنے آ رہا ہوں، دعوت کھانے نہیں آ رہا ہوں. کہا یہ بھی آپ جانے ہو حضرت جان. کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں جانے. گیا، میں نے نکاح پڑھ دیا، حضرت موجود تھے. 10-15 نکاح جو ہمارے حصے میں آئے تھے میں نے پڑھ دیا. تو حضرت نے ایک موٹا سا لفافہ لیا، جو میں نے کہا تو اس کا الٹا کیا. کہا اب آپ تو عالم آدمی ہیں، میں آپ کو کیا بتانے جاؤں، آپ عالم آدمی ہیں. ہم درویشوں کے یہاں یہ 3 چیز مشہور ہے. ہم فقیر لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، درویشوں کی راہ چلتے ہیں. ہمارے یہاں 3 چیزیں مشہور ہیں. آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں اس کو. طمع نہ کرو، جمع نہ کرو، منع نہ کرو. سب کہہ دیا پیر صاحب نے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. اب کئی دن تقریر کریں نا، جب بھی ان تینوں عنوان پہ تقریر نہیں ہو سکے گی. شروع ہی میں کہا کہ طمع نہ کرو. کہا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا، آپ کو لالچ نہیں ہے نذرانہ لینے کی. اور ظاہر ہے علماء کو تو اس سے روکا ہی گیا کہ لالچ مت کرو. جو لالچ کرے گا کچھ بیان نہیں کر پائے گا، وہ تو بس وقت پورا کر کے ہٹ جائے گا. کیوں صاحب ان کے ساتھ اپنی زندگی خراب کی جائے، نہ لینا ایک نہ دینا دو، تو کیوں سے اپنی عمر خراب کی جائے. جو علم لینا ہی نہیں چاہتے زبردستی کیوں باندھ کر کے بنیا بازار لگائی جائے، کیا ضروری ہے. نہیں بولتے علماء جلدی. آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا.
اور یہ منع بھی ہے کہ تما کوئی لالچ مت کرو، جمع مت کرو، لیکن کچھ آ جائے تو جمع کر کے مت تھوڑا بانٹتے رہو اس کو. یہ فقراء کہتے اگر آ گیا اور آتا ہے ان کے پاس، اب اس کو جمع مت کرو، اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگاؤ. جمع مت کرو، وہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ بندوں کی خدمت کے لیے آیا ہے. یہاں کباڑ کھول کے فاتحہ پڑھتے اگربتی سلگاتے کا کرنا، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کتنے دن خوش ہوں گے آپ؟ یہ تو قبر میں نہ کباڑ جائے گا اور نہ جہاں اگربتی سلگائی نہ وہ جائے گا، خوش ایک بھی نہیں جائے گا. یہ دوسرا بھی فاتحہ پڑھے گا اس پر، کیا فائدہ ہو؟ جمع مت کرو. یعنی ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو ہاتھ اسی لیے ہیں، سب کے دو ہاتھ ہیں. کیوں ہیں؟ دو کیوں ہیں؟ ایک ہاتھ سے لو. زکوٰۃ کا فلسفہ یہی حضور نے بتایا ہے کہ ایک ہاتھ سے لو، دوسرے ہاتھ سے دو، امیروں سے لو، غریبوں کو دے دو. یوں ہے یہاں دونوں ہاتھ جمع کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ. تو فرمایا جمع مت کرو. اور تیسری بات جو فرمائی، منع نہ کرو. یعنی کوئی کچھ خدمت آپ کی کرنا چاہتا ہے تو منع مت کرو. اقبلوا ہدیۃ اللہ. کیونکہ فاروق اعظم جب زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے، ڈھیر ڈھیر پہاڑ جیسا سب لگ رہا تھا. کیا کہنا صاحب، اس وقت کس شان سے زکوٰۃ نکلتی تھی. تو حضور نے بہت اچھا خاصا مال اٹھا کے فاروق اعظم کو دیا. تو فاروق نے عرض کیا، حضور آپ کو تو معلوم ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دیا ہوا تھا ان کے پاس. فرمایا اے فاروق، جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو. اقبلوا ہدیۃ اللہ، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، لے لو، بھلے آپ مالدار ہو. یہاں ہوتے تو کہتے جزاک اللہ کہہ کے جیب میں رکھ لیتے. جب جزاک اللہ کہا تو گیا پھر اسی کی جو سبحان اللہ، کچھ مت لو، آپ اسے ہوا پیتے رہو. حضور کو تو دینا ہی تھا، ان کو لینا نہیں تھا. وہ اس شان پر تھے، یہی ہونا چاہیے. اور حضور کو دینا ہی تھا. کہا یہ اللہ کا رسول دے رہے، یہ اللہ کا ہدیہ. اقبلوا ہدیۃ اللہ کا ہدیہ خود بخود آتا ہے تو آنے دو، لے لو اسے. پٹ سے لے لیا. اور یہی فاروق اعظم نے جب اپنے عامل کو دیا تو اس نے کہا فاروق، ہم نے یہ کام اللہ کی خوشی کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کیا، مجھے کچھ لینا نہیں ہے. اٹھا کے بھاری رقم اس کو دیا. کہا لے لو، ہم نے بھی یہی کہا تھا. حضور نے کہا لے لو، یہ اللہ کا دیا ہے. آئی بات سمجھ. تو ایک طرف وہ لینا نہیں چاہتے تھے غریب، دوسری طرف امیر دینا ہی چاہتے تھے کہ لینا ہی اللہ کا دیا ہے. جب یہ تھا تو اچھے دن تھے، اچھا زمانہ تھا، اچھا معاملہ تھا. اور جب وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو، کیسی آگ لگی ہوئی ہے، کیسی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے کہ نہیں. ضرور ہوں گے انشاءاللہ، بھلے دن بھی آئیں گے. تو زہد و تقویٰ کی آخری تعریف کر کے ختم کر رہا ہوں. ابھی متقین سے ابھی آگے بڑھوں گا. تو کہا لا تمابودن سے سلطان و امیر. لالچ ختم کر دو. تو حضرت نے وہ لفافہ مجھے دے دیا اور میں نے کہا تھا کھانا نہیں کھاؤں گا وہاں. تو بولی کھانا نہ آپ کو کھانا نہ مجھے کھانا. یہ پیر صاحب کی بات پوری کر دیتا ہوں، اللہ ان پر بہت سی رحمت کرے. ہم تو جب یاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں.
یہ نہیں کہ ایک دعا کر کے ایک برسی کر کے فارغ ہو گئے، سمجھ رہے؟ نو نو نو، ہمارا حال جب یاد آئے جب ہی دعا کرو۔ تو کہنے لگے آپ نے کہا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا غریبوں کے یہاں آ کے، تو نہ آپ کھانا کھائیں گے نہ، لیکن ہم بھی چکھیں گے آپ بھی چکھیں تاکہ غریبوں کا دل رہ جائے۔ چلیے ہم آپ دونوں چلتے ہیں، چکھ لیں کہ کیسا کھانا پکا ہے۔ الحمدللہ، اب ان کو کھلانا ہی تھا مجھے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی راہ یہ ہے۔